السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں اریج فاطمہ. ہم نے آج تک یہ بڑا سنا ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی یہی حال ہے، گرجتے جا رہے ہیں برس نہیں رہے. اب انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر جو ایک بڑا میلہ لگایا ہوا تھا اس میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب ہم کریں گے 27 ستمبر کو ملک کا احتجاج، سب سے بڑا احتجاج ہوگا یہ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دی ہے کہ 2 دن پہلے ہی کارکنان تشریف لائیں، ہم ان کی میزبانی کریں گے. تو کیا میزبانی کر بھی پائیں گے، یا جو مہمان ہیں وہ میزبان کو ہمیشہ پہلے کی طرح ڈھونڈتے ہی رہیں گے؟ سیکنڈلی، حکومت نے توشہ خانہ میں جو تحائف جمع کروائے تھے ان کا ریکارڈ اب عوام کے سامنے رکھ دی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ 6 ماہ میں پرائم منسٹر اور صدر نے کوئی بھی قیمتی تحفہ اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ وہ توشہ خانہ میں جمع کروا دیا ہے. کتنا ہی اچھا ہوتا اگر سابق وزیر اعظم بھی ایسا کر لیتے اور آج جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں نہ ہوتے. اور تھرڈلی، سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے بانی تحریک انصاف کے ایکس اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. ان تمام تر بیٹس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ جو بانی تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے ایک مرتبہ پھر ٹویٹ کیا گیا ہے اور مسلح افواج کے متعلق کیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ جو ہماری پاک فورسز ہیں وہ TTP کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کر رہی ہیں. ہمارے لیے تو یہ بڑی سٹیٹمنٹ جو ہے حیرت انگیز ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اریج صاحبہ، میں نے دنیا میں بڑے بڑے منافق دیکھے، بڑے بڑے دھوکے باز دیکھے، بڑے بڑے چلاک دیکھے، بڑے بڑے چتر چلاک دیکھے، بڑے بڑے فراڈیے دیکھے، بڑے بڑے جگلر دیکھے، بڑے بڑے مداری دیکھے، لیکن قیدی نمبر 420 کا اپنا ہی نیکسٹ لیول ہے، اپنا ہی نیکسٹ لیول ہے. تبھی میں نے اس کا نام ڈالا ہے امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز. اب جس TTP کے خلاف آپریشن کو یہ کہتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن 9 مئی کی طرز کے اوپر پاک فوج ان دہشت گردوں کے خلاف کر رہی ہے، جس افغان حکومت کو یہ بے گناہ قرار دے کر کہ افغان حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان میں دہشت گردی کروانے میں، اور پاک فوج خصوصاً آرمی چیف فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کی قیادت میں فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھول رہے ہیں کہ افغانستان سے کوئی مداخلت ہو رہی ہے. اپنے دور میں وزیر اعظم کی حیثیت سے انٹرنیشنل TV چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے جب اینکر نے پوچھا کہ کیا طالبان اور افغانستان کی طرف سے دہشت گردی ہے، تو اس کا جواب سن لیں، پوری قوم سنیں. Terrorist group? Yes. Do you consider the Taliban to be a terrorist group? Yes, they are. Yes, they are. Anyone who kills innocent people are terrorists. They have killed, and there are 50 different groups. Remember one thing, Mehdi, there are 50 different Taliban groups, or at one point there were, they are less now, but at one point 50 different groups called themselves Taliban. Amongst them were drug mafia, land mafia, smugglers, but the main group, the TTP. یہ کہا اس نے. اب آگے سنیں. اس کے دور میں اس نے امریکہ سے معید یوسف نامی بندے کو بلایا جو امریکن CIA کا اہلکار تھا، امریکن CIA کا پراپر آفیشل اہلکار تھا. اس کو یہاں بلا کر قومی سلامتی کا مشیر بنا دیا. اس نے 20 دفعہ کہا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے استعمال ہو رہی ہے. اس کے دور میں جب وہ قومی سلامتی کا مشیر تھا اور یہ وزیر اعظم تھا، میں آپ کو بولڈ TV کی جناب کوریج میں آپ کو سناتا ہوں جناب. مشیر قومی سلامتی معید یوسف کا کہنا ہے کہ افغانستان کے اندر اور باہر دونوں جگہ امن خراب کرنے والوں سے خبردار رہنا ہوگا. تاجکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب میں معید یوسف نے کہا کہ پاکستان سرحد پار سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے. یہ دہشت گردی منصوبہ بندی کے ساتھ سرحدوں سے پار اسپانسر کی جاتی ہے. اب آپ بتاؤ، اس کو میں نوسر باز نہ کہوں، دھوکے باز نہ کہوں، فراڈیا نہ کہوں، جھوٹا نہ کہوں، کذاب نہ کہوں، تو کیا کہوں؟ میں حیران ہوں، ان کا دماغ پھر گیا. اس کا بھی، اس کے ہینڈلر پیچھے جبران الیاس کا بھی، اس کی بہن علیمہ باجی کا بھی، جو وہ ساری کی ساری انفارمیشن اس کو پہنچاتی ہے.
ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی, لیکن جو بات وہ کہتے ہیں اپنا تھوکا چاٹتے ہیں, اپنا تھوکا چاٹتے ہیں. یار تم پوری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہو, تم پوری قوم کی آنکھوں میں مرچیں دھول رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم سابق وزیر اعظم رہے ہو, میں ایک سابق ایم پی اے رہا, پھر میں ایک سابق ایم پی اور منسٹر رہا. مجھے اتنا پتا ہے کہ بینگ اے سابق ایم پی اے, بینگ اے سابق منسٹر, میری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. میں نے اپنی آنکھوں دیکھی انٹرنیشنل, نیشنل, ریجنل لیول کی کچھ پاکستان کی ایسی چیزیں ہیں جو میرے ذمے ہیں کہ میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں نے اس کو پبلک کے سامنے نہیں لانا, میں نے عوام کے سامنے نہیں لانا. پھر میں ایک ٹرو اسٹیٹسمین شپ کا ثبوت دوں. جہاں پر ملک اور قوم اور ریاست کی ڈگنیٹی کی بات آئے, سالمیت اور بقا کی بات آئے, وہاں پر میں حق اور سچ کے ساتھ اپنی ریاست, اپنی دھرتی ماں, اپنے وطن کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن یہ بے حس اور بے غیرت انسان یہ اپنا سب کچھ بھلا بیٹھا ہے, لیکن یہ بھلا نہیں بیٹھا, یہ اس کا ایجنڈا ہے, اس کو جو پیچھے سے ملا ہے. اچھا چوہان صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اڈیالہ جیل پہنچے, بہرحال ان کی ملاقات نہ ہو سکی, اس پر بھی ایک الگ ہی رونا جو ہے انہوں نے ڈالا. آپسی لڑائی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی بڑھ گئی ہے, ٹاؤٹ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں, لیکن ایک مرتبہ پھر سے اپنے بانی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 27 ستمبر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہوگا. اور سب سے انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2 دن پہلے کارکنان تشریف لے آئیں, میں ان کی خود میزبانی کروں گا. تو کیا میزبانی کرنے کے لیے وہاں پر موجود بھی ہوں گے, یا آئے ہوئے مہمان دوبارہ سے ان کو ڈھونڈتے رہیں گے اور وہ کہیں ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ علی امین گنڈا پور بھی بہت بڑا نوسر باز ہے, یہ وہ عظیم نوسر باز ہے, اور یہ فقید المثال نوسر باز ہے جو ہے, وہ امت مسلمہ کا, یہ پاکستان کا نوسر باز ہے جو ہے. اب دیکھو نا, اس نے گوگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا کہ جناب قیدی نمبر 420 کا ٹویٹ بھی آ گیا, یہ مجھے ملنے کیوں نہیں آ رہا, یہ مجھے ملنے کیوں نہیں آ رہا, ملنے کے لیے یہ سپریم کورٹ سے اجازت لے کر آئے. اس کی وجہ سے پارٹی کی طرف سے بھی پریشر آ رہا تھا. اس نے کہا سارا پریشر ختم کرتے, کابینہ کو لیا بغیر کہیں سے اجازت لیے, وزارت داخلہ سے یا سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے, یہ پہنچ گیا جناب اڈیالہ جیل کے باہر جناب پرسوں. وہاں جا کے جو ٹوپی ڈرامہ, جو چتر چلاکی, جو بڑکے مارنی تھی, جو ماں کرنا تھا جہاں, وہ کر کے ٹھیک ہے جی ادھر سے نکل آیا. ٹھیک ہے, خوش ہو گئے. پی ٹی آئی والے بھی, ہو جی آیا تھا علی امین گنڈا پور, اور اندر خان کو بھی تھوک اور چونا لگا کے آ گیا جو نا. یہ بڑا نوسر باز. اب اس نے 27 ستمبر کا جو جلسہ انہوں نے رکھا ہے, آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک بندر کا لطیفہ سنایا تھا. بندر کو جو نا وقتی طور پہ جو یہ مڑ چھٹتے ہیں کے پی کے میں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ثوابی جلسہ, کبھی نوشہرہ جلسہ, کبھی ڈیرہ اسماعیل خان جلسہ. وہ کیا ہے, وہ وہی ہے, وہ بندر بن گیا ایک دن کے لیے جناب بادشاہ, تو بیچارہ بکرے کی یہ بکری اٹھا کے لے گیا. وہ سارا لطیفہ میں نے سنایا ہوا ہے. یہ وہی بڑی بھاگ دوڑ ہے جو پھر اس بندر نے جناب بکرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یار دیکھ میں ناسپائی تو بڑی کیتی ہے کہ کچھ ہے نہیں تو میں کہہ سکتا. تو یہ جو لا حاصل نامعلوم حقیقی آزادی کے لیے لا حاصل جد و جہد ہے, اس کا حاصل وصول جو ہے نا وہ بابا جی کا ٹھلو ہے, کچھ بھی نہیں. تو یہ 27 ستمبر کو جتنا مرضی ہر روز جلسہ کرے, قیدی نمبر 420 نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے نا, اس کو چھڑانے کے لیے پراپر آپ کو عدالتوں میں کیس لڑنا پڑے گا, یا پوری دنیا کے سامنے افواج پاکستان, شہدائے پاکستان, پوری پاکستانی عوام سے معافی مانگنی پڑے گی, تب جا کے ان کی کوئی نیا سدھرے گی قیدی نمبر 420 کی. ادروائز لگے رہو منا بھائی, ٹھیک ہے نا, کرتے رہو جلسے جتنے مرضی جناب کے پی کے کبھی ایک کونے میں کبھی دوسرے کونے میں. اور علی امین گنڈا پور کو پتہ ہے کہ ان ساری جد و جہد سے نہ نامعلوم حقیقی آزادی ملے گی, نہ قیدی نمبر 420 کو حقیقی آزادی ملے گی. حقیقی آزادی کسی کو نہیں ملنی, یہ پتہ ہے اس کو, تو لگے کرے گا انسان. اچھا چوہان صاحب, اس ساری سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی اچھی چیز ہوئی, اور وہ یہ ہوئی کہ توشہ خانہ میں جمع تحائف کا جو ریکارڈ ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اور گزشتہ 6 ماہ میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے کوئی بھی قیمتی تحفہ اپنے پاس نہیں رکھا ہے, اور توشہ خانہ میں اس کو جمع کرا دیا ہے. بڑا اچھا ہو جاتا اگر سابق وزیر اعظم بھی ایسا ہی کچھ کر لیتے. آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے تو کم از کم نہ ہوتے نا.
یا دیکھو توشہ خانہ کے حوالے سے ہم حکومتوں میں رہے ہیں, ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ جو آپ کی ٹاپ جناب رینکنگ کے عہدے ہوتے ہیں نا, پریزیڈنٹ, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, یا کوئی وزراء بھی کوئی سرکاری طور پہ باہر دورے پہ جاتے ہیں, ان کو دوسری حکومتیں آفیشلی تحفے دیتی ہیں. اس کا طریقہ کار یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انڈر ایک توشہ خانہ جناب ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں ایک اسپیسیفک رولز ہیں کہ جب آپ کو تحفے ملے آپ سب سے پہلے تحفے جمع کرائیں گے. یہ اصول ہے, صدر بھی کرائے گا, وزیر اعظم بھی کرائے گا, چاہے وہ 1 ارب کی مالیت کا ہے, 5 ارب کی مالیت کا ہے, 5 کروڑ کی مالیت کا ہے, 5 لاکھ کی مالیت کا ہے, سوئی سے لے کے سونا تک کوئی بھی جو چیز ہے. پھر آپ کو یہ اتھارٹی حاصل ہے, کسی زمانے میں 20% ہوتا تھا, کسی زمانے میں 30% تھا, پھر انہوں نے اپنی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 50% شاید انہوں نے طے کر لیا کہ وہ فرد جس کو تحفہ ملا تھا سرکاری عہدیدار, وہ اس کی اتنے % کی جناب قیمت ادا کر کے وہ اپنے پاس لے جائے گا. اچھا, اب اس کی قیمت طے کرنے کے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. ڈبل ویریفیکیشن ہوتی ہے, ایک کسٹم کے جناب ایک ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے, ایک عام جنرل مارکیٹ کی ریٹ کا لیا جاتا ہے. دونوں طرف سے اس کو ویریفائی کر کے پھر جو اس کی ایگزیکٹ قیمت بنتی ہے اس کا 50% جو ہے نا وہ دینا پڑتا ہے اور پھر لے جا سکتے ہیں. اس میں جو بانی تحریک انصاف نے قیدی نمبر 420 امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز نے اپنی مرشد اول بشرا بی بی کی ہدایت کے اوپر, اس کی دی ہوئی پالیسی کے اوپر, اس کی دی ہوئی اسٹریٹجی کے اوپر, اس کی دی ہوئی منطق کے اوپر, اس کی دی ہوئی جسے کہتے ہیں نا کہ چتر چلاکی کے اوپر, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انڈر انوائس اور اوور انوائس کا سہارا لیا. جو چیز 4 ارب کی تھی اس کو 1 ارب قیمت لگوائی, جو 1 ارب کی تھی اس کو 50 کروڑ لگوائی, جو 50 کروڑ تھی اس کی 10 کروڑ لگوائی, پھر 10 کروڑ لگوا کے پھر اس کا 50% جناب وہ لے کے وہ واپس لے لی. اور سونے پہ سہاگا, مشہور ترین محاورہ, نانی نے قسم کیا برا کیا کرنے کے بعد طلاق لے لی, اس سے برا کیا, یہ بر صغیر کا محاورہ ہے. انہوں نے پہلے یہ جناب 2 نمبری اور چلاکی کی جرم کیا, اس کے بعد اگلا جرم سنیں, وہ جب لے لی وہ چیز اس کو مارکیٹ کے اندر بیچ دیا اس سے 100 گنا زیادہ قیمت پہ. ہائی مورل گراؤنڈز کے علم بردار, امت مسلمہ کے ریاست مدینہ کے علم بردار, بانی تحریک انصاف اور ان کی مرشد اول انڈر میٹرک, جس کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ, وہ پیر بن کے مذہبی اسکالر بن کے پوری قوم کو بدھو بناتی رہی پچھلے 4-5 سال سے, اس کی چھتری تلے یہ حرکتیں دونوں میاں بیوی جنہوں نے یہ کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ توشہ خانہ کی جو اب رپورٹ آئی ہے, چلو پہلے بھی حکمران کرتے رہے ہوں گے لیکن یہ والی حرکتیں نہیں کی, انہوں نے تو ہائی نیکسٹ لیول کی نوسر بازی کی ہے نا, نیکسٹ لیول کی, ہائی لیول کی, معراج اولا پہ فائز. تو اب جو انہوں نے پیش کیا ہے اس میں یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم انہوں نے تحفے بیچے نہیں, تحفوں کی انڈر انوائس قیمتیں نہیں لگوائیں, تحفوں کو لے کے مارکیٹ کے اندر بیچا نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپریشیبل ہے. جی بہت شکریہ چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.